اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے اس کی تائید کی. تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. یہاں بنی اسرائیل کا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی تھی، کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے اور رسول اور انبیاء بھیجے تاکہ وہ تورات کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، ان کو جھٹلا دیا اور بعض کو تو قتل بھی کر دیا. پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم سے تورات کے اندر جو تبدیلیاں تھیں یا جو احکامات انہوں نے بدل ڈالے تھے اس کی تصحیح کی. تو بنی اسرائیل نے ان کو بھی جھٹلا دیا اور ان کے قتل کے بھی درپے ہو گئے. بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. انبیاء کے ساتھ ان کا یہ معاملہ کیوں تھا؟ کیونکہ انبیاء ان کو وہ باتیں کہتے تھے جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہوتی تھی، کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جو شخص دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو یہ اس کے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، اور پھر اگر بلانے والا اللہ کا نبی ہو تو اس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے، مخالفت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو ماضی میں. تم سے کچھ بعید نہیں کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو وہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے. پہلے انبیاء کو بھی تم نے جھٹلایا اور اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وا قسم کے لیے ہے، لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، یعنی یقینی طور پر. آتینا دی ہم نے، آتینا کے دو مفعول ہیں، ایک موسیٰ اور ایک الکتاب،
یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور کتاب سے مراد تورات، ہم نے ان کو تورات دی. موسیٰ علیہ السلام ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، باقی 5 نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم کتاب دی تھی، تورات، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. پھر اس کے بعد وقفینا من بعدہ بالرسل، اس کے پیچھے ہم اور بھی کئی رسول لائے. قفینا کا لفظ جو ہے قفا سے ہے. قفا گدی کو کہتے ہیں، یہ پیچھے گردن کے نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے، یعنی پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس لیے قفوت اثرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا. اور یہاں مراد ہے ان کی پیروی میں، یعنی ان کے بعد پے در پے. بہت سے رسول ہم نے باری باری بھیجے. بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اتنے نبی آئے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کثرت کے ساتھ آئے. وقفینا من بعدہ سے مراد بعد موسیٰ، بالرسل یعنی کئی رسول، نبی، بہت کچھ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امت جس میں سب سے زیادہ نبی آئے وہ بنی اسرائیل تھے. قرآن مجید میں سب کا نام نہیں ہے. قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا نام ہے وہ ہارون علیہ السلام ہے، ذوالکفل ہے، الیاس ہے، الیسع ہے، داود، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ بڑے بڑے نبی اور رسول ہیں کہ جن کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا. حدیث میں یوشع بن نون کا بھی نام آتا ہے جو کہ قرآن مجید میں نہیں ہے. یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے اور بعد میں ان کو نبوت ملی. تو بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے اور وہ ان کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اس کی وضاحت سنن ابن ماجہ کی حدیث سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی اسرائیل کے امور کی دیکھ بھال، یعنی ان کے انتظامی، معاشرتی، دینی، دنیاوی سارے امور کی دیکھ بھال ان کے انبیاء کرتے تھے. یعنی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں تھی؟ انبیاء کے ہاتھ میں تھی. جب کوئی نبی چلا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا. لیکن میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو آئے لیکن میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پھر ان معاملات کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کون سنبھالے گا؟ آپ نے فرمایا خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے. انبیاء نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات. عیسیٰ ابن مریم جن کی نسبت اپنی والدہ کی طرف ہے، حضرت مریم کی طرف، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی بینات دی. اور یہ بینات کیا تھی؟ واضح معجزات جو ان کے سچا ہونے کی، ان کی رسالت کے صحیح ہونے کی واضح نشانیاں تھیں. ان بینات میں شرعی نشانیاں بھی تھیں، یعنی انجیل بھی دی گئی تھی ان کو، اور اس کے علاوہ معجزات بھی دیے گئے تھے، یعنی کونی قدری دونوں طرح کی نشانیاں تھیں. ہم دیکھتے ہیں شرعی آیات تو انجیل کی تھی، لیکن کونی قدری نشانیوں میں جیسے مردوں کو زندہ کرنا، ابرص یا کوڑی کو درست کر دینا، اور اللہ کے اذن سے مردوں کو قبر سے زندہ کر کے نکال لینا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا. اس کی پوری تفصیل سورۃ المائدہ میں آتی ہے، آیت نمبر 110 میں. اس کو آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی، تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے، جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا، اور جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، اذ جئتہم بالبینات، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. اسی طرح ان نشانیوں میں سے ان کا پنگھوڑے میں باتیں کرنا تھا، اور وہ اپنی والدہ کے لیے بہت ہی مہربان تھے. بہرحال یہ ساری بینات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں جو ان کے نبی ہونے کی دلیل تھیں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تائید بھی کی. وَأَيَّدْنَاهُ ہم نے اس کی تائید کی. ایدہ کا لفظ جو ہے عید سے ہے، عید قوت کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا. تو ایدناہ بروح القدس، ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ساتھ کی. روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. جبریل علیہ السلام کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں جو دلوں کو زندہ کرتی ہے. جیسے جسم کو روح زندہ کرتی ہے، ایسے وہ بھی روح ہیں کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں وحی کو بھی روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو روح القدس، قدس کیوں؟ قدس پاک کے معنوں میں آتا ہے. ان کی لائی ہوئی وحی سے دل پاک ہوتے ہیں. وہ قرآن بھی لائے، حکمت بھی لائے اور کتابیں بھی لائے. تو ایدناہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قوت بخشی، ان کی تائید کی. کس کے ساتھ؟ بروح القدس، جبریل علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے تو پھر پنگوڑے میں جو بولے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. اور ابھی وہ کہاں تھے؟ پنگوڑے میں. تو یہ کتاب کون لایا تھا ان کے پاس اور یہ پیغام کون لایا تھا؟ جبریل. تو یہ ان کی تائید تھی. ٹھیک ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مبارک ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ لوگ ان کے قتل کے درپے ہوئے تو اس وقت بھی جبریل علیہ السلام سے ان کو تائید ملی اور وہ ان کو اوپر اٹھا کے لے گئے. اگرچہ تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ بینات ملتی ہیں، لیکن خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کے معجزات اور ان کو دی جانے والی کتاب باقی تمام سے ممیز تھی. یعنی خاص کا جب ذکر کر دیا گیا تو عام بیچ میں ہی آ گیا. یعنی باقی پیغمبروں کو جو ملا ان سب کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اس کو کھول کے بیان کر دیا گیا، اور بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں تک بنی اسرائیل کی ہدایت کا سامان کیا. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے معجزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کو اپنے خیال میں سولی پہ چڑھا دیا اور ان کی کوئی بات مان کر نہ دی. افکلما جاءکم رسول، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بنی اسرائیل کی طرف، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں تھا، یعنی تمہارے نفس جس کو چاہتے نہیں تھے، کیونکہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہ رہے تھے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے استکبرتم، تم نے پیغمبر کے مقابلے میں کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حق کا انکار، بطر الحق، حق کا انکار کر دینا. اور دوسرا ہوتا ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو انہوں نے پیغمبروں کو بڑا نہیں مانا، حقیر سمجھا اور ان کی بات کا بھی انکار کر دیا. تو اس لیے استکبرتم، اور استکبار جو ہے نا اس میں تکبر کی شدت پائی جاتی ہے. تو استکبرتم ففریقاً کذبتم، ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک کو تم قتل کرتے تھے. اب یہاں کذبتم ماضی کا صیغہ ہے، تقتلون مضارع کا صیغہ. ماضی میں پاسٹ کی بات ہوتی ہے، مضارع میں حال اور مستقبل کی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جھٹلانے کا عمل تو گزر چکا لیکن قتل کرنے کا عمل جاری. وہ کیسے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل نہیں کر سکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے کئی کوششیں کی. اس کی طرف اشارہ یہاں، یعنی ابھی تک تمہارا حال یہ ہے کہ تم یہ کام جاری رکھے ہوئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زہر آلود بکری کھلا کر مارنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیوار کے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو مارنے کی کوشش کی. تو اس لیے ان کا یہ سلسلہ جاری رہا. اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بنی اسرائیل پر بڑا احسان کیا تھا، ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اول میں موسیٰ ہیں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو بڑے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر معجزات کے ساتھ ان کی تائید کر کے ان کی ہدایت کا سامان کیا گیا، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا. پھر جبریل علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے کہ ان کو روح القدس کہا گیا، پاک روح. پھر اسی طرح یہ کہ بنی اسرائیل نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں
اپنی خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے. خود نہیں بدلتے، قرآن بدلتے. تو خواہش پرستی جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتی ہے. جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور خواہشات میں آپ دیکھیں مختلف طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، اور زیادہ تر خواہشات انسان کی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں کہ مجھے دنیا میں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور پھر اس میں وہ حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی پس پش ڈال دیتا ہے. جھوٹ سچ کی پرواہ نہیں ہوتی، خیانت، غیبت، یعنی کوئی بھی چیز پھر بری نہیں لگتی انسان کو، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو چیز میں لینا چاہتا ہوں بس وہ مجھے کسی بھی طرح سے مل جائے، طریقہ کوئی بھی ہو، چاہے کسی کو قتل کر کے، چاہے کسی کو نیچا دکھا کے، کسی کو ذلیل کر کے. یعنی انسان اس کے لیے پھر کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا، اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ. پیٹ مطلب یہ ہے کہ صرف وہ کھانا کھانا جس میں مزہ ہو، بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہماری غذائیت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لوگ کس چیز کے شوقین ہیں، سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اتنی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں. یعنی اپنی جان کے بھی لوگ دشمن بنے ہوئے دنیا میں بھی. نیوٹریشس، ہولسم، فائدہ مند فوڈ نہیں بلکہ ٹیسٹ، جنک. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب انسان کی غذا ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا پورا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، اس کی پوری زندگی پر اثر پڑ جاتا ہے، اس کی ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نفسیاتی طور پر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ڈپریشن آنے لگ گیا ہے، یعنی کسی بھی چیز پر اطمینان نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے کماتا ہے، کھانے کو کیسے بناتا ہے، اور پھر کس طرح کھاتا ہے، کیا لاتا ہے، کیا بناتا ہے، کیا کھاتا ہے. ان تینوں چیزوں میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے، کیا جو کھا رہے ہیں وہ غذائیت والا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے، صرف ٹیسٹ پرائرٹی ہے یا غذائیت بھی ہے. اور غذائیت ہمیں کیوں چاہیے، تاکہ ہمارے اندر طاقت آئے. طاقت کیوں چاہیے، تاکہ ہم عبادت اور خدمت دونوں کر سکیں. جس انسان کے اندر طاقت نہیں ہوتی وہ نہ صحیح سے عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی خدمت کر سکتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ بناتے وقت بھی جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، پکاتے وقت، بناتے وقت، اور پھر کھاتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی انسان کی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے، نتیجتاً بیماریاں پیدا. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، نہ نماز وقت پہ ہوتی ہے، آپ صحیح وقت پہ اٹھ ہی نہیں سکتے، صحیح وقت پہ سو نہیں سکتے. انسومنیا کا بھی تعلق بہت حد تک فوڈ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ سونے کے وقت سو نہیں سکتے، جاگنے کے وقت جاگ نہیں سکتے. اور جب آپ کا سونا جاگنا ریگولیٹ نہیں ہوتا تو آپ کی پوری زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، آپ اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ جڑ بتا دی گئی. اسی طرح جب انسان کی شرمگاہ سے متعلق یعنی سیکس سے ریلیٹڈ جذبات کنٹرول نہیں ہوتے تو یہ بھی انسان کی زندگی پہ برا اثر ڈالتی. انسان کی فیملی لائف تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، انسان حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، اور بھی بہت سی خرابیاں. اور پھر فرمایا اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی کا اندیشہ. بنی اسرائیل بھی کیا چاہتے تھے، اپنی مرضی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس سے ڈرایا، اپنی مرضی، یعنی میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا ترجیح ہے، میں اس وقت کھانا چاہتا ہوں، میں اس وقت سونا چاہتا ہوں، میں اس وقت گھومنا چاہتا ہوں، یعنی جو اس وقت میں کرنا چاہتا ہوں بس مجھے وہ کرنے دیا جائے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. آج آپ دیکھیں ہر گھر کی یہ کہانی ہے، یعنی آپ اپنی یوتھ میں دیکھ لیں، بچوں میں دیکھ لیں، اور بہت سا بگاڑ اسی وجہ سے آتا ہے جب وہ کسی کی نہ ایڈوائس لیتے ہیں، نہ کسی کی مرضی پہ چلتے ہیں، ہر چیز میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، پر کیا نتیجہ نکلتا ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. اس آیت میں بنی اسرائیل کا وہ رویہ اور سلوک بتایا گیا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ روا رکھا ہوا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے کی وجہ وہ کیا بتاتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی ہم اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے طریقوں میں اتنے پختہ ہیں کہ تم کچھ بھی کہو، ہمارے دلوں پہ تمہاری کسی بات کا اثر نہیں، ہم تمہاری کوئی نصیحت، کوئی بات قبول نہیں کریں گے. تو اسی لیے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسی بات نہیں، بات یہ کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، اس لیے بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے. کیا کہا؟ قلوبنا، ہمارے دل. قلب کی جمع قلوب. غلف، غلف اغلف کی جمع ہے، اسے غلاف بھی کہتے ہیں. غلاف کس کو کہتے ہیں؟ غطا کو، کور. پیچھے لوٹ جائیے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہاں بھی یہی مسئلہ تھا نا ان کا کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. یہاں پر کیا بات ہے کہ دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے. یعنی حق بات کو سننے اور سمجھنے سے ہم عاری ہیں، حق اور ہمارے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. دوسرے لفظوں میں تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی بات مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب. سورۃ فصلت آیت 5. اور انہوں نے کہا تم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے. یعنی ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے، تم کچھ اور ہو، ہم کچھ اور ہیں. تمہاری باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی، تمہاری باتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ سننا نہیں چاہتے، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، کوئی دلیل کوئی بات نہیں مانتے. کیوں؟ کوئی ان سین رکاوٹ ہے بیچ میں کہ آپ انہیں بتاتے بھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ سنی کر دیتے ہیں. اس کا ایک اور معنی بھی ہے قلوبنا غلف کا، اور وہ ہے کہ ہمارے دل علم اور حکمت سے پر ہیں، یعنی بھرے ہوئے ہیں، کسی اور علم کی گنجائش نہیں. یعنی وی آلریڈی نو سو مچ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ایلس. ہمیں سب پتا ہے. آج کی زبان میں ہمیں سب پتا ہے. آج بھی کہتے ہیں نہیں، ہمیں سب پتا ہے. تم کیا اور سیکھنے جاتے ہو؟ کس کو نہیں پتا کہ مسلمان کو نماز روزہ کرنا چاہیے؟ یہ 1 سال کا کورس، 3 سال کا کورس، یہ کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود پڑھ لو، خود نہیں پڑھ سکتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے تم کس طرح ہم کو سکھاتے ہو، ہمارے دل حکمت کے لیے غلاف ہیں، یعنی حکمت کے برتن ہیں، آلریڈی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کے علم کی ضرورت ہے. اس طرح کی بول کون بولتا ہے؟ جس کے اندر تکبر ہو. استکبر تو تکبر کی وجہ سے. اصل میں دلوں کی بھی قسمیں ہیں نا، پیچھے بھی دلوں کی بات بتائی گئی ہے. ثم قست قلوبکم میں بھی. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک قلب اجرد ہوتا ہے، یہ مومن کا دل ہوتا ہے جس میں ایمان اور نور ہوتا ہے. اور یہ ایمان جو ہے وہ یعنی طلب کرتا ہے کیا چیز کہ اور اچھی بات پتہ چلے اور خیر کی بات پتہ چلے. یہ مومن کا دل ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے قلب معکوس، الٹا دل، یہ کافر کا دل ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ نہیں جاتا. اور اسی طرح یہ اغلف ہے کہ جو بھرا ہوا ہے، یعنی کفر کورڈ، کچھ نہیں جاتا اندر. ٹھیک ہے. تو مختلف طرح کے دل ہوتے ہیں کہ جن میں صرف مومن کا دل جو ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے، منافق کے دل میں بھی خیر نہیں جاتی، اور اسی طرح کافر کے دل میں بھی. ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا پیچھے کہا گیا نا وہ پردہ ہے ان کے دلوں پہ، اللہ نے مہر لگا دی. ہم کہتے ہیں اللہ نے لگا دی تو پھر ان کا کیا قصور؟ یہاں بتا دیا گیا بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے. لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعن کا مطلب ہوتا ہے طرد، دھتکارنا، دور کرنا، بعد. اور جب لعنت اللہ کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دور، اللہ کی رحمت سے دور. ٹھیک ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، چونکہ انہوں نے انکار کر دیا، ہمارے دل غلاف میں، ہم نے نہیں سننا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر ان کی توفیق چھین لی اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کیونکہ انہوں نے کفر کو ایمان پر ترجیح دی. تو اللہ نے اپنی توفیق اور ہدایت سے ان کو دور کر دیا، ہر خیر سے دور کر دیا. تو یاد رکھیے برے اعمال، برے افعال
ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جیسے ان کے کفر کا نتیجہ یا کانسیکوینس کیا تھا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی. سورۃ المائدہ میں آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. سورۃ النساء میں آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. قلیلاً کے ساتھ جو ماں لگا ہوا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی بہت کم. ایک معنی ہے بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، یعنی چند ایک انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے یہودی جو مسلمان ہوئے تھے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لاتے، یعنی بعض آیات کو مان لیتے ہیں، بعض انبیاء کو مانتے ہیں لیکن بعض کا کفر کرتے ہیں. یعنی کچھ انبیاء کو مانتے تھے لیکن کچھ کا انکار کرتے تھے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطری طور پر انسان کا دل ایسا رکھا ہے کہ جو ہدایت کو قبول کر سکتا ہے، لیکن جب انسان غلط کام کرتا ہے تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور پھر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہاں بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور بنی اسرائیل کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے. قلیلا ما یؤمنون، یعنی تھوڑے کو مانتے تھے. وہ پیچھے گزر چکا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہاں پر جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہمیں مت سناؤ، ہم نہیں ماننے والے، تو یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آتی تو اس میں فخر تو نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی کمزوری ہے، یعنی آپ کی غلطی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دلوں پر مختلف وجوہات سے پردے پڑتے ہیں. نمبر 1، دنیا کی محبت کی وجہ سے دل پہ پردہ پڑتا ہے. نمبر 2، گناہوں کے سبب دل پہ پردہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں سے ہر دل کے آگے بادل آ جاتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ہے بات. دلوں میں سے ہر دل کے آگے بادل آ جاتے ہیں، جس طرح چاند کے آگے بادل آتے ہیں. چاند چمک رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے بادل آ جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہی معاملہ دل کا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر کیا آتا ہے؟ بادل آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے. اور پھر جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، چمک اٹھتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان فتنوں میں پڑتا ہے تو دل پر پردہ آ جاتا ہے. فتنوں میں پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غلط کاموں میں اپنا ہاتھ دے لیتا ہے یا غلط صحبت اختیار کر لیتا ہے، ایسی کمپنی میں چلا جاتا ہے، ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے کہ جس سے انسان اللہ سے دور اور دنیا سے قریب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی، اوس اور خزرج کون تھے؟ مدینہ کے 2 قبیلے تھے. تو یہود کی جب ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، اور اس میں ان کو کوئی نقصان ہوتا تو کہتے کہ قریب ہے کہ وہ نبی آ جائے جس کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور ہم تمہیں اس طرح قتل کریں گے جیسے عاد اور ارم مارے گئے تھے پرانے زمانے کے لوگ. یعنی ایک نیا نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم تمہاری اچھی خبر لے لیں گے. یعنی اوس اور خزرج کو ڈراتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج
جب حج کے موقع پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے چہرے کو پہچان کر یہ کہا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جس سے یہود ہمیں ڈراتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے پہلے اسلام لے آئیں، ان کو مان جائیں تو ہم پہل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اوس اور خزرج تو آپ کو مان گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہود نے ان کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا، اور وہ پیچھے سے پیچھے رہ گئے، یعنی پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس کتاب آئی، کتاب سے مراد قرآن ہے، کتابٌ نکرہ ہے تعظیم کے لیے، کتاب کیا ہے؟ نکرہ ہے تعظیم کے لیے، یعنی ان کے پاس وہ بڑی کتاب یعنی قرآن آ گیا اللہ کے پاس سے۔ کیا ہے قرآن؟ مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو بھی تھا اس سے پہلے۔ تو مصدقا لما معہم، اور یہ قرآن جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کرنے آیا تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے غلبہ اور فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یعنی اوس اور خزرج کے خلاف۔ یستفتحون کا کیا مطلب ہے؟ فتح طلب کرتے تھے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ مشکل وقت میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو یہود کس سے دعائیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی جلد بھیج کہ ہم اس کے ساتھ مل کے ان مشرکین کی سرکوبی کریں، جیسے پہلے پیغمبروں کے دور میں عاد، ارم وغیرہ ملیا میٹ ہو گئے تھے، تو ان کو بھی ہم ختم کر دیں۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو ان کے آنے کا ان کو انتظار تھا، اور جب آ گئے تو انکار کر دیا۔ یعنی جب یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ آخری نبی کو جلد بھیج دیجئے تاکہ اس کے ساتھ مل کے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو ہم نبی کے ساتھ مل جائیں گے اور مل کے ہم دشمنوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح وہ اوس اور خزرج کو بھی بتاتے تھے۔ یستفتحون کا ایک معنی ہے یعنی ان کے سامنے کھول کے بیان کرتے تھے، بما فتح اللہ علیکم، وہ نہیں پیچھے گزرا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے لیے اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے اسلام لانے کا باعث بنی وہ باتیں تھی جو ہم یہودیوں سے سنتے رہتے تھے۔ یعنی اوس اور خزرج کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو ہم شرک کرنے والوں اور بتوں کو پوجنے والے تھے، جبکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس وہ علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہمارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جب ہم انہیں وہ نقصان پہنچاتے جو انہیں پسند نہ ہوتا تو وہ دھمکی کے انداز میں ہمیں کہتے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اب اس کو مبعوث کیا جائے گا، ہم اس کا ساتھ دے کر تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے قوم عاد اور ارم تباہ کر دی گئی۔ اور ہم یہ باتیں اکثر سنا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، اور ہم نے اس کو پہچان لیا جس کے ساتھ یہودی ہمیں دھمکی دیتے تھے، تو ہم نے سبقت کر لی اور بات قبول کر لی۔ اور جب ہم ایمان لے آئے اس نبی پر تو یہودیوں نے اس کا انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اس سلسلے میں نازل کی۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے معرفت، یعنی علامات سے پہچاننا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہوتی، یعنی اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں بہت واضح تھیں، اس کے ذریعے جب انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کیا کیا؟ کفروا بہ، تو آپ کا انکار کر دیا۔ کیا وجہ تھی انکار کرنے کی؟ تکبر کی کیا وجہ تھی؟ حسد تھا ان کا کہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، یعنی کافر اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ انہوں نے نہیں مانا، اپنا نقصان کیا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، یعنی علیہم کی بجائے علی الکافرین کہا گیا۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ حق کو پہچاننے کے بعد، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا حق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جو کلام آپ پڑھے تو اس کو بھی پہچان لیا کہ یہ نبی کی بات ہی ہو سکتی، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ علم والے تھے۔ تو جب انہوں نے سب کچھ پہچان لیا پھر نہیں مانے۔ تو جب ہم حق کو پہچان لیں کہیں بھی
کسی بھی جگہ جب سچائی مل جائے تو اس کا انکار نہ کرے، کیونکہ حق کا انکار جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو نقصان دیتا ہے. یعنی سچائی بڑی مضبوط چیز ہے اور سچائی کو پکڑ لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. ان الصدق یہدی الی البر اور وان البر یہدی الی الجنہ. آپ ایک صحیح بات کو جب صحیح مانیں گے چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی آ رہی. اب جیسے ہم نے ابھی خواہشات کی بات کی کہ کچھ لوگ خواہشات کے ساتھ جیتے ہیں، اور بات تو ایسے ہی ہے. ابھی جنک فوڈ کی اور اس طرح کی چیزوں کی بات ہوئی. اب اگر آپ یہی بات اپنے بچے کے سامنے رکھیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ مان جائے گا؟ نہیں مانے گا. کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس زمانے کی پیداوار ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے. اچھا لیکن حقیقت تو نہیں بدلے گی نا. جو نقصان دہ چیز ہے وہ تو نقصان دہ ہے ہی نا. اگر وہ نہیں مانتے اور اسی پر اڑے رہتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہے؟ ان کا اپنا. تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح بات معلوم ہو جانے کے بعد اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے نو میٹر واٹ. اور اس کے لیے ہوتی بہت سی مشکلات ہیں. یعنی کچھ چیزوں کی ہمیں ایسی عادت ہوتی ہے اور عادت کو چھوڑنا اور عادت کو بدلنا نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے اور وہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایمان کی مضبوطی انسان کے اندر ہر طرح کی تبدیلی لے آتی ہے. پھر ہر چیز سے ہجرت آسان ہو جاتی. بری عادتیں بھی چھوڑنا کیا ہے؟ ہجرت. تو صحابہ نے تو اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے تھے، اپنے کاروبار بزنس سب کچھ چھوڑ دیا تھا.